بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں ایک اور موضوع کے ساتھ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق ازدواجی زندگی کی خوشحالی سے ہے، بیوی کو خوش رکھنے کے اصول، جیسا کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی بیوی کا مزاج نازک ہوتا ہے۔ عورتوں میں بہت کم ایسی ہیں جن کو مرد سے صرف دولت کی طلب ہوتی ہے۔ عورت ایک مرد سے قلبی لگاؤ اور محبت و عزت کی طلبگار ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مرد عورت سے جنسی طور پر لذت اندوز ہونے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھے بغیر ازدواجی تعلقات بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں میں ایک بڑا نازک اور اہم فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے جسمانی و جنسی لگاؤ کا زیادہ خواہش مند ہوتا ہے، جبکہ عورت کو اپنے مرد سے جذباتی اور قلبی لگاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نازک فرق میاں اور بیوی کے درمیان ناچاقی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ جو مرد اپنی بیویوں سے کم بولتے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، انہیں صحت نامہ مشورے کے مطابق اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ ان کی بیویاں ان کی آواز سننے کے لیے بےتاب رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر دفتر سے ان کے شوہر کا فون آ جائے اور انہیں ایک جملہ ہی سننے کو مل جائے تو گھنٹوں شوہر کی آواز ان کے کانوں میں رس گھولتی رہتی ہے۔ شوہروں کو چاہیے کہ گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر آتے وقت چند جملے دل لگی اور چاہت کے انداز میں ضرور کہا کریں، تاکہ وہ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی باتوں کو سوچ کر خوش و خرم رہیں۔ گھریلو اشیاء کے تحفہ یقیناً محبت بڑھاتا ہے اور الفت پیدا کرتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان تعلق میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، لیکن تحفے کا انتخاب اصل چیز ہے۔ مرد اپنی بیویوں کو کوئی گھریلو شے تحفے میں دے تو اس سے بیوی کو خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس قسم کے تحفوں میں بیوی سے انس اور پیار و محبت کا عکس نظر نہیں آتا۔ جب آپ اس قسم کا کوئی تحفہ اپنی بیوی کو دیتے ہیں تو بیوی پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی بیوی سے زیادہ اپنی پسند اور خواہش کی پرواہ ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے ایسا تحفہ چاہتی ہے جس سے یہ اظہار ہو کہ شوہر نے بیوی کی خواہش کا احترام کیا۔ مثال کے طور پر اپنی بیوی کو اس کی پسند کی کوئی کتاب، رسالہ یا اس کی پسند کے کپڑے اور جیولری کا تحفہ دینا بیوی کے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوگا۔ اس لیے شوہروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی پسند پر نظر رکھیں اور پھر جان لینے کے بعد جب بھی موقع ملے چاہت سے پیش کر دیں۔ یقیناً آپ کی بیوی جھوم اٹھے گی۔ اولین ترجیح کی تمنا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مرد اور عورت کے حسد کی وجہ الگ الگ ہوتی ہے۔ مثلاً جنسی طور پر زیادہ فعال بیوی سے شوہر بدگمان ہو سکتا ہے، جبکہ بیوی اس وقت کڑتی ہے جب اس کا شوہر اس سے دور ہوتا ہے، خواہ دوستوں میں بیٹھا ہو یا اخبار پڑھ رہا ہو۔ ایک بیوی یہ محسوس کرنا چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پہلی ترجیح ہے۔ آپ ایک شوہر ہیں اور یقیناً آپ کی بیوی آپ کی اولین ترجیح ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میری بیوی یہ جانتی ہے کہ وہ میری اولین ترجیح ہے، لیکن جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کی بیوی کئی قسم کے وسوسوں کا شکار ہو کر بعض اوقات اس شک میں مبتلا ہو سکتی ہے کہ شاید وہ آپ کی اولین پسند نہ ہو۔ یہی معاملہ اس وقت بھی پیش آ سکتا ہے جب آپ گھر پر ہوتے ہوئے بھی بیوی پر بھرپور توجہ نہ دے رہے ہوں۔ وہ ایسے میں خیال کرتی ہے کہ آپ اسے مسترد کر چکے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ گھر پر ہوں تو اپنی بیوی پر بھرپور توجہ دیجیے، اس کے کاموں کی تعریف کیجیے اور زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاریے، تاکہ آپ کی بیوی کسی بھی قسم کے وسوسوں یا شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر گھریلو امن و سکون اور سلامتی کو تہ و بالا نہ کر دے۔ بیوی کا ہاتھ بٹائیں۔ آپ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہوں، گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے
اپنی بیوی کے ساتھ کام کاج میں شرکت مفید ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ چھٹی کے دن اگر وہ سالن بنا رہی ہو تو آپ سلاد کاٹ لیں۔ وہ برتنوں پر صابن لگا کر پانی سے دھو رہی ہے تو آپ یہ برتن اٹھا کر الماری میں رکھتے جائیں۔ بیوی کو اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ گھریلو کام کاج کرتے دیکھتی ہے۔ عام طور پر شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ امور خانہ داری محض بیویوں کی ذمہ داری ہے اور وہ گھر میں کھانا کھانے، اخبار پڑھنے اور صرف سونے آتے ہیں۔ سوچ کا یہ انداز بالکل غلط ہے۔ گھر کی زندگی ایک جماعت اور ٹیم کی طرح ہے، چنانچہ یہ گھریلو کام جس طرح عورت کی ذمہ داری ہے اسی طرح شوہر کی بھی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی بیوی آپ کو محض اپنا شریک حیات ہی تصور نہیں کرتی بلکہ وہ آپ کو اپنا شریک کار بھی بنانا چاہتی ہے۔ روزگار کے لیے گھر سے جانے سے پہلے اور آنے کے بعد ایک کونے میں پڑے رہنا، یعنی بے اعتنائی والا رویہ ظاہر کرنا اور بیوی کو اپنے ذاتی کاموں کی فرمائشیں کر کے گھریلو کام کاج میں بے وقت مشغول ہوتے رہنا بیوی کو ہرگز پسند نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، مکان کو گھر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پیار محبت کے ساتھ وقت گزارا جائے، گھر والوں کو وقت دیا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان سے رائے لی جائے اور ایسے ہی ان کی رائے کو اہمیت دی جائے تاکہ انہیں بھی اس گھر کا فرد ہونے کا احساس ہو۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ازدواجی تعلقات میں محبت، سکون اور خوشحالی کی رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ہمیں اپنی ازدواجی زندگی میں کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ ترمذی شریف۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اچھے اخلاق اور نرمی سے پیش آنا ازدواجی خوشی کی بنیاد ہے۔ بیوی کی خوشی ایک راز محبت کے اظہار میں چھپا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پیار سے عائش کہہ کر بلاتے تھے۔ صحیح بخاری۔ اپنی بیوی سے محبت بھرے الفاظ کہنا اور چھوٹے چھوٹے محبت بھرے اشارے کرنا اس کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ بیوی کی محنت اور محبت کو سراہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ ابو داؤد۔ چھوٹے چھوٹے اعمال زندگی میں بڑی خوشی لاتے ہیں۔ بیوی کو خوش رکھنا شوہر کے ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں، جتنا آپ اپنی بیوی کو خوش رکھیں گے اتنا ہی آپ کے گھر میں برکت اور سکون ہوگا۔ جیت میں اللہ تعالیٰ ازدواجی رشتے کو محبت اور رحمت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ سورۃ الروم۔ یہ آیت شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور قربت کو ازدواجی زندگی کی بنیاد قرار دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ترمذی شریف۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے۔ اللہ ہمیں اپنے ازدواجی تعلقات میں حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید اسلامی موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔